أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلی صلی علی محمد محمد. جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے. ہم سب یہ کاش یہ فخر حاصل کریں کہ ان کے غلام ہوں، ان کے خادم ہوں، ان کے خدمت گزار ہوں، اپنے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت عرض کرنے کے لیے، تجدید عہد کے لیے، تجدید بیعت کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف مقامات پہ خطاب فرمایا. کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ مشہور. میں سے ایک موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا مثلا تعجب کا اظہار کیا کہ مثلا میں نے اتنی عبادتیں کی، اتنی ریاضتیں کی. خدا تعالیٰ نے گویا اس طرح سے جواب دیا کہ تم نے روزہ رکھا تاکہ اس مشکل میں نہ پڑھو، نماز پڑھی تاکہ یہ نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ خدا میں تیرے لیے کیا کروں؟ کون سی چیز ہے جو صرف تیرے لیے؟ کہا میرے بندوں کو مجھ سے نزدیک لے کر آؤ، میرے بندوں کو میرے نزدیک لے کر آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خدا میں تیرے بندوں کو تجھ سے نزدیک کیسے لے کر آؤں جو خفا ہوئے میں مثلا چلے گئے، دور چلے گئے؟ فرمایا کہ ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ کہ میں نے بلا مانگے انہیں کون کون سی نعمتیں دی. یہ کام ہے، زندگی کا ایک کام ہے کہ ایک انسان ہو جس کے وجود میں خدا کی یاد نہ ہو، نعوذ باللہ مائنس اللہ زندگی گزار رہا ہے، اور ہم اور آپ کوشش کریں کہ کسی طرح اس کی زندگی میں خدا داخل ہو، خدا کی یاد داخل ہو، خدا کا ذکر داخل ہو. یہ سب سے بڑا کام ہے. نہ صرف اس کے لیے، وہ بیچارہ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک جو آتش جہنم بعد میں ہو وہ تو ہو، ابھی آتش میں ہے، ابھی آگ میں ہے. اس کو نزدیک لے کر آئیں خدا نے مطالعہ سے کہ وہ خدا کو اپنی زندگی کا حصہ دیکھے اور اہم حصہ دیکھے. ایک دفعہ میں نے کہیں شاید عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں دین ہے، خدا ہے، لیکن کسی حاشیے میں ہے، کسی کنارے میں ہے، پیرافری میں، کسی اور چیز کے لیے خدا بھی رکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ. وہ کیسے؟ چاہیے دنیا ہے، اس دنیا کو لینے کے لیے خدا بھی رکھا ہوا ہے. تو مثال کے طور پر میں جب کبھی بعض دوست احباب سے سنتا ہوں کہ
ہمارے گھر میں اعضا ہوتی ہے، اس کی بڑی برکت ہے، کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئی۔ میں سوچتا ہوں یہ کیا برکت ہے؟ یعنی تم نے دنیا کے لیے اعضا کو وسیلہ بنایا، یہ ان کی برکت نہیں ہے کہ پیسہ کم نہیں ہوا، یہ کون سی برکت ہوئی؟ تم حضرت سلمان فارسی سے زیادہ بابرکت ہو گئے ہو، حضرت ابو ذر غفاری سے زیادہ بابرکت ہو گئے ہو۔ برکت کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو فضل تعبیر کیا ہے، اور فضل کا ایک مطلب تو وہ احسان کی طرح ہوتا ہے، فضل کا ایک مطلب ہوتا ہے زیادہ سائڈ کی ایک چیز ہے۔ تو بہرحال جو کاموں میں سے ایک کام ہے وہ زندگی میں خدا کا ہونا ہے، اور جن کی زندگی میں نہیں ہو، محنت کر کے کسی طریقے سے ان کو خدا سے نزدیک کرنا، جو اس کے لیے بھلائی ہے اور ہمارے لیے تو پھر ثواب ہے ہی۔ اور ظاہر ہے کہ دوسرے کو تو انسان بعد میں نصیحت کرے، پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ نمائشی لوگ بنے ہوں جن کو ظاہر میں دین دکھانا ہو، اندر کچھ اور ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو ایک آدمی اس دین کو دکھا کر اپنی دنیا کماتا ہے، دکان چمکاتا ہے، نعوذ باللہ یہ ہماری دکان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے عزت لے لی، اس کے ذریعے سے ہم نے کوئی احترام کما لیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ پروردگار انشاءاللہ دین کے مخلص تابع داروں کے اندر ہم سب کو قرار فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر ان کی جد امجد کی شہادت کی تذکیت پیش کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ خدا ہمیں ان کی جد امجد سے، ان کے علوم سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مجموعی طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی موضوع کا انتخاب کریں، جو بھی موضوع منتخب کریں، مجالس کو اسی کے اطراف میں رکھیں، بہت زیادہ ادھر ادھر نہ جائیں۔ کسی نے مجھے ایک دفعہ سنایا، کہنے لگا کہ پاکستان سے باہر بہت کسی نامی گرامی صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے عنوان رکھا عقائد امامیہ عشرے کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ میں اور ایکسائٹڈ ہو گیا کہ بھئی پہلی دفعہ کسی نے عشرے کے لیے عقائد کو موضوع رکھا ہے، وہ خود ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر، تو کہنے کہ میں اور ایکسائٹڈ ہو گیا، اور میں نے کہا یہ تو میں نے ہر صورت میں کرنا ہے، میں نے اپنی شفٹس کو چینج کیا، ادھر سے ادھر کیا، تاکہ مجھے ہر صورت میں وہاں لائیو پہنچنا ہے۔ کہنے کہ انہوں نے 10 دن میں سے ایک دن 15 منٹ کے لیے تقریباً عقائد پہ بات کی۔ ناانصافی ہے، آپ ایک ٹاپک رکھ رہے ہیں، ٹاپک کو پھر کیوں رکھا تھا؟ دکھانا کہ نہیں رکھنا چاہیے، ٹاپک کو رکھیں تو پھر اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر فوکس کریں۔ یہ ہماری کہنے والوں کی بھی ایک مشکل ہے، کچھ کہنے والوں کی اور سننے والوں کی بھی مشکل ہے، فوکس نہیں ہے، چاہتے ہیں ادھر سے ادھر چلتے رہیں، فوکس ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو ایک ان کی مشکل بھی ہے۔ بہرحال تو ہم نے کوشش کی کہ اس مسئلے کے اوپر آرائز پیش کریں کہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی، جس کو انگلش میں مثلا انگزائٹی بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں ایک معنی میں، جو بعد میں اور خطرناک، انتہائی خطرناک بیماریوں کی طرف جاتی ہیں، یہ روٹ کوز ہے۔ جیسے فزیکل بیماریوں کے اندر کہتے ہیں شوگر ایک مدر آف ڈیزیز ہے، یہ ہو گیا تو نعوذ باللہ تعالیٰ پھر ایک مصیبتوں کی لائن لگ جاتی ہے، سوائے کہ انسان سنبھال لے۔ یہ جو ٹینشن ہے یہ مدر آف ڈیزیز ہے سائیکالوجی میں، یہ ایک دفعہ لگ جائے پھر ڈپریشن، پھر ایکیوٹ ڈپریشن، اور پھر اس کے بعد پھر نہیں معلوم کہاں سے کہاں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس سے بچنے کے لیے اہل بیت کی تعلیمات میں کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے اشارتاً، ظاہر ہے بہت ہم بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، ظاہر ہے جتنا بھی ہم سے ممکن تھا اس کو عرض کرنے کی کوشش کی۔ اور اس میں ہمارا جو کل مین پوائنٹ تھا وہ یہ کہ آپ کی اور میری زندگی میں اس ڈپریشن کے، انگزائٹی کے حملے سے پہلے غیر مادی لذت، غیر مادی مزہ کو لینے کے لیے چینل بنے ہوئے ہوں پہلے سے کوئی ہو۔ اور یہاں پہ میں شاید تھوڑی سی بے ربط لگے لیکن یہ عرض کرتا چلوں، ہم لوگ جب طاقت میں ہوتے ہیں تو دوسرے انسانوں کی اہمیت کو بھلا دیتے، وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہوتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم ان کی محبتوں کے محتاج ہوتے ہیں جن کو ہم نے دور کیا تھا طاقت کے زمانے میں۔ یہ کیا حماقت ہے؟ اگر خدا نے ایک رشتہ دیا ہے، اس رشتے کے پیچھے کوئی راز ہے جو خدا نے دیا ہے۔ خدا اتنا اس معاملے کے اندر گویا سینسٹیو ہے
کہ وہ کہتا ہے ہمسائے کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے. اب وہ ہمسائے تھی کہ دوسرے گھر میں رہ رہا ہے، میرے سے اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے، نہیں، خدا نے کہا فرمایا اس کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے. تمہیں انسانوں کو اپنے آپ سے، سوائے یہ کہ دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، انسانوں کو صحیح رکھنا ہے، اس رشتے کو سنبھالنا ہے. اور اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے جو بہترین کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے اور خدا کے رشتے کو سنبھالنا. جو اس کو سنبھالے گا خدا اس کو بھی سنبھالے گا. اور میں نے عرض کیا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں آج طاقت میں ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت. اصل یہ جملہ شیطانی جملہ ہے کہ مجھے کسی کی کیا ضرورت. اور یہ بڑے اکڑفوں رکھنے والے لوگوں سے آپ سنیں گے مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احمق ہو، حقیقت یہ کہوں گا، احمق ہو تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کتنی ضرورت ہے، اور آج تم اس گھمنڈ میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہو. کل تم دیکھنا تمہارے ساتھ ہو کیا سکتا ہے. کیا کم ہے ایسے لوگ جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں، بات میں مصیبت میں پھنسے تھے. تو طاقت کے زمانے میں تھوڑا سا ہمبل رہو، حتیٰ ان کو بھی اپنے سے دور مت بھگاؤ جن کی تمہیں فیوچر میں بھی کوئی ضرورت نہیں پڑنے والی. خدا جانتا ہے کس کو کیا ہونے والا ہے. بلاخر وہ اچھا ضرورت نہ بھی پڑے، بندہ خدا نہیں ہے کیا؟ اگر خدا مجھے چاہتا ہے اور میرے دل سے نزدیک ہے تو بھئی اس کو بھی تو چاہتا ہے، اس کی بھی تو دل سے نزدیک ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ خدا میرا تو بہت خیال رکھے گا اور نعوذ باللہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. کیوں بھائی آپ کا میرا خدا سے کوئی خاص رشتہ ہے کیا کہ اس کا نہیں ہے؟ وہ بھی اتنا ہی خدا کا بندہ ہے. تو اس کو خیال کریں، سب سے پہلے اس کو خیال کریں کہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایسے کچھ چینلز بنے ہوئے ہوں جس میں خوشی مادے سے نہ آئے، میٹیریلزم سے نہ آئے، نان میٹر سے آئے. اور اس کے لیے میں نے عرض کیا ائمہ سے ارتباط، نبی خدا، اللہ سے ارتباط، قرآن، علم حاصل کرنے کی لذت، یہ سب چیزیں انسانی زندگی میں پہلے سے ہوں. اب مثلا ان میں سے ایک چیپٹر، بہت امپورٹنٹ چیپٹر، دعا کا چیپٹر ہے. میں چند جملات عرض کروں گا ایک اور اس سے متصل بات کے سلسلے میں، پھر دعا کے اوپر ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. کل پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ ہمیں ہمارے برین کے اوپر کچھ مثال کے طور پر انگریو ہو جاتی ہیں چیزیں، جس کا پھر ایک عادت پڑ جاتی ہے، اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے ایک آدمی ہر روز 5-6 کلومیٹر واک کرتا ہے، تو کسی دن اگر اس کو 10 کلومیٹر بھی چلنا پڑے، 6 کلومیٹر تک تو آسانی سے چل لیتا ہے، 3-4 کلومیٹر اور بھی چل لے گا. لیکن کسی کو عادت ہی نہ ہو، اب مشکل ہے، اب بہت مشکل ہے. پہلے سے ہمارے پاس یہ چیزیں تیار ہوں تو جب ڈپریشن کا اٹیک ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی پریشانی، انگزائٹی آئے، پہلے سے چیزیں بنی ہوئی ہوں تو سنبھل جائیں گی. کوئی کہے جب مشکل آئے گی تب بناؤں گا، نہیں، پھر نہیں بنے گی، وہ پھر بہت لیٹ ہو جائے گا. تو ابھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں گے جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ مریض کے کام نہیں آئیں گی. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ مریضی سے پہلے کرنا ہے، یہ نہ کہ وہ ایک دفعہ مریض ہو جائے پھر یہ کرے گا، پھر تو اس کا قرآن اٹھانے کا دل ہی نہیں چاہے گا، تو مسئلہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. اور کل کی بات سے اس سے متصل کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں، جو برزخ میں ہمیں زندگی ملنے والی ہے، یعنی جو نظر آنے والی ہے، وہ ہماری عادتوں کے اوپر بیس کر کے ملے گی، 1-2 دن کرنے پہ نہیں ہوگی. مثلا فرض فرمائیے آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ نماز غفیلہ پڑھتے ہیں، کب سے ہے پتہ نہیں، کب سے ہے، عادت بن گئی ہے. اگر نماز غفیلہ کی کوئی برزخی حقیقت ہوئی اور ہے، انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی عادت بن گئی ہے. اچھا اگر مثال کے طور پہ ایسا مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیتا ہے، ہفتے میں 1-8 دفعہ پڑھ لیتا ہے، یہ برزخ میں ملنے والا ہے؟ مشکل ہے، عادت نہیں بنی، ثواب مل جائے گا. اس سے بڑھ کر چاہیے تو وجود کا حصہ بنانا پڑتا ہے، وجود کا حصہ بنانا پڑتا ہے. تو اب اس کو میں کس طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کروں، یعنی کوشش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ کرنے میں سوچنا بھی شامل ہے،
جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں، تجربوں سے گزر رہے ہیں، یہ ہمارے وجود کا حصہ بن رہا ہے، نہ کہ ہم علیحدہ ہیں، اس کا ثواب علیحدہ ہے، نہیں، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو کچھ کھاتے ہیں، کیا ایسا ہے کہ جیسے آپ کے گھروں کے اندر پانی کی ٹنکی ہے، پانی آتا ہے، ٹنکی میں جاتا ہے، ڈرین ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جو آپ کھاتے ہیں وہ ایسا ہوتا؟ نہیں، یہ جو آپ کھا پی رہے ہیں فزیکلی، یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ آپ کو جو بیماریاں لگ رہی ہیں وہ آپ کے وجود سے علیحدہ ہے نا؟ مجھے ایک بندہ ملا، فوت ہو گیا، پھر بعد میں کوئی نہ آئے، بار بار پوچھے کہاں ہے کہاں ہے، اس نے میری نبض تھامی، اور 45 سال، اس وقت میرے خیال میں کوئی میری عمر ہوگی 45-50 سال کے قریب، جتنی بیماریاں مجھے لگی تھیں ایک ایک کر کے سب بتا دیں کہ کس ایج میں کون سی بیماری لگی تھی، کتنی گہری گئی تھی، نابینا بھی تھا۔ تو یہ سمجھ لو یہ سب کچھ اسٹور ہوا ہوا ہے ہماری باڈی کے اوپر، جو بیماریاں ہوئی تھیں، جو کھایا ہم نے، جو نہیں کھایا، جو کچھ بھی کیا، صحیح ہے۔ روح بھی ایسے ہی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر چکے ہیں، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، یہ سب ہمارے روحانی وجود کا حصہ ہے، یہ ہمارے روحانی وجود کا حصہ ہے۔ اب اس میں خدا نہ کرے اگر ویکنیسز پہلے سے ہیں اور کوئی مشکل آ گئی، تباہی ہو گئی۔ پہلے سے آپ اسٹرانگ ہیں، آپ کی بچت کا امکان بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ پہلے سے وہ انسان ہیں جس کو دوسروں کو خوشی دے کے خوشی ہوتی ہے۔ بہت مصیبت میں پھنس جائیں تو کیا کریں؟ کسی کو خوشی دیں، چاہے آپ مصیبت میں ہیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو سکون ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ آپ دوسروں کو خوشی دے کے خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کا وجود اندر ہی اندر چل رہا ہے، صحیح ہے۔ تو جتنا آپ ابھی محنت کریں گے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اس کو میں اور زیادہ اچھا کروں گا، الیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ٹائم سے بہت لگے گا۔ بس ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، آپ ماشاءاللہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ وہ دیکھیے جو بھی آپ کی معنوی زندگی ہے وہ آپ کے معنوی وجود کا حصہ ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میں نے کوئی نماز قضا کی، یہ بھی میرے وجود کا حصہ ہے، یہ بھی میرے معنوی وجود کا حصہ ہے۔ پھر وہ اس کو ہماری روایات میں بہت خوبصورت ایک تعبیر کہی ہے۔ روایت میں فرمایا کہ تم جو بھی کوئی کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہ کرتے ہو تو تمہارے وجود پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے قلب کے اوپر۔ اس سیگمنٹ کو قلب کہتے ہیں جس پہ سب کچھ اسٹور ہوتا ہے، وہی پروسیسنگ بھی کرتا ہے، اسپریچول پروسیسنگ۔ اس کو میں قلب کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ تو روایت میں فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ سیاہ نقطہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جگہ ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب اگر اس کے پاس 100 پوائنٹس کی اسکل تھی، اسپریچول پروسیسنگ کی، رائٹ ڈیسیشن کی، اب 99 رہ گئی ہے کیونکہ وہ جگہ ڈیمیج ہو گئی ہے۔ فرمایا کچھ لوگوں کے قلب اتنے گناہ کرتے ہیں کہ سیاہ تاریک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی نورانیت نہیں جاتی۔ کیا مطلب؟ کوئی فیصلہ صحیح نہیں کرے گا، ہر فیصلہ غلط کرے گا۔ اچھا، اب جتنی اس کے اندر لائٹ ہے اتنا ہی اس کے اندر لائٹ لینے کی طاقت ہے۔ تو اگر اس کے قلب کے اوپر سیاہ نقطے زیادہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ سورج کے سامنے بھی کھڑا کر دو، اس کے اندر لائٹ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض لوگ معصومین علیہ السلام کے برابر میں چل رہے ہوتے ہیں، اثر نہیں لیتے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تاریک کر چکے ہوتے ہیں۔ تو راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ تاریکی سے بچاؤ اپنے آپ کو، انلائٹمنٹ اندر ہو، خدا کی طرف سے نصیب ہوگی۔ یہ جو تمام ایام و شب ہیں، جیسے میں جمعے کے دن کے لیے عرض کیا، شب جمعے کے لیے عرض کیا، یہ سب وہ نورانیت ہے جو انسان کو دے گا اگر وہ لینے کے لیے تیار ہو۔ اب دعا کے حوالے سے مجھے ایک پوائنٹ عرض کرنا ہے۔ آج اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس بھی ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ ایک خلاصے تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ذہنی پریشانی کے مقابلے میں کیا چیز بچا سکتی ہے؟ اچھا معنوی تجربہ،
صحیح ہے، مسٹک ایکسپیرینس، اچھا معنوی تجربہ جس میں ایک لذت احساس کرے انسان. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس معنوی تجربے میں گہرائی ہوتی ہے. ایک آدمی یوں ہی اللہم انی اسألک برحمتک التي پڑھے چلے جا رہا، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے. اس نے چند دعائیں یاد کر لی ہیں، صبح کو اٹھتا ہے اللہم ربنا العظیم رب الکرسی ربی فلاں فلاں، ٹھیک ہے، اس میں گہرائی نہیں ہے اصل. جب گہرائی نہیں ہے یہ وہ اثر نہیں دینے والا ہے، اس میں وہ اثر ہی نہیں ہے. اگر آپ کو معنوی تجربے کا اثر چاہیے، گہرائی چاہیے اس میں. اب اس کو آپ کہیں گے 5 دفعہ گہرائی کہہ دیا، گہرائی کا مطلب کیا ہے؟ ایک روایت عرض کرتا ہوں، اس میں گہرائی میرا خیال ہے سمجھ میں آ سکتی ہے ہمیں. آپ کو پتہ ہے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو لفظوں میں بتانا ضروری ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے بولنا ہے، کل ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کا آپ نے مطلب کیوں نہیں بتایا، ٹھیک ہے میں بول بھی دیتا ہوں، لیکن آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن بہرحال دوبارہ یہ روایت ہے ہمارے چھٹے امام سے، درود بھیجے گا محمد وعلى صلی اللہ محمد. من سرہ ان یکشف عنہ البلاء فلیکثر من الدعاء. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے آفت اور بلا دور ہو تو وہ کثرت سے دعا کرے. صحیح ہے؟ اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ آفت بلا اس سے دور ہو تو وہ کثرت سے دعا کرے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، آفت و بلا دور کیسے ہوتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں زندگی گزارے اس کو مشکل نہ آئے؟ یہ کیا دنیا ہماری مخلوق ہے؟ کیا ہمارے ارادے پہ چلے گی؟ نہیں. تو دعا آفت اور بلا کو دور کیسے کرتی ہے؟ آپ کو اس ذہنی جگہ پہ پہنچا دیتی ہے کہ آفت و بلا، آپ کو آفت و بلا لگے گی نہیں. نہ کہ دنیا آپ کے ارادے پہ چلنا شروع ہو جائے گی، آپ کہیں گے سونا بن جائے سونا بن جائے، مچھلی بن جائے مچھلی بن جائے. یہ نہیں ہونے والا ہے. یہ جو کر بھی سکتے ہیں تو وہ نہیں کریں گے کبھی، وہ پتہ ہے کہ کام خراب ہو جائے گا. تو یہ دعا کیسے ہی کام کرتی ہے؟ دعا ایسے ہی کام کرتی ہے کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. خوف کی جگہ پہ ہوتا ہے، خوف احساس نہیں کرتا ہے. شب عاشور خوف کی جگہ پہ تھے، خائف نہیں تھے، خوفزدہ نہیں تھے. ہاں تو یہ ایک کمال ہے. اب یہ کمال کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اور یہ وہ گہرائی جو میں نے کل عرض کی تھی کہ آپ بے نیازی چیز کے ہونے میں نہ سمجھیں، وہ تو فخر ہے. بے نیاز وہ ہے جو چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ کیا کہ میرے پاس اگر 5 پراپرٹیز ہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے کسی جائیداد کی اب کوئی ضرورت نہیں، تو 5 رکھی نہیں ہے اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے. نہ ہوتی پھر میں پوچھتا. ابھی تھوڑی ہے بے نیازی چیزوں سے بے نیازی ہے، نہ کہ ہونے سے بے. اب اگر کوئی کہ مولانا کیا غلط ہے میں سب دے دوں، میں تو ایک تو میرے کہنے پہ کوئی دے گا نہیں، مجھے پتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دے دوں، دل کو نکالو یہاں سے. دل نہ پھنسا ہو اس کے اندر کہ کل چلا جائے تو خدا کے سامنے چلانا شروع کر دے یہ کیا ہو گیا. یاد کرو تم تو کہتے میں بے نیاز ہوں، کہ تب چلا کیوں رہے ہو پھر؟ یہ بات ہے. امام نے فرمایا من سرہ ان یکشف عنہ البلا، جو یہ پسند کرتا ہے، جس کو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بلا اس سے دور ہو، فلیکثر من الدعاء. ہاں اکثار سے، تو وہ دعا کو کثرت سے کرے. وَيَنبَغِي لِلْعَبْدِ، اور بندے کو چاہیے. اب امام دعا کے آداب ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بہت اہم حصہ ہے، میرا خیال ہے بہت اہم حصہ ہے. دعا کرنی کیسے؟ تو وَيَنبَغِي لِلْعَبْدِ، بندے کو چاہیے کہ وہ یہ کرے، ان یدعو، ایسے دعا کرے، بِهَمٍّ مَجْمُوعٍ، اپنے پورے وجود کے ساتھ. ہم کہتے ہیں، اپنے اردو میں دیکھا ہوگا ہم و غم کہتے ہیں، ہم ارادہ، پریشانیاں، ان ہم و غم پورا وجود آپ کا. صحیح. امام کہہ رہے ہیں بِهَمٍّ مَجْمُوعٍ، اپنے پورے وجود کو دعا کے پیچھے لگائیں. ایک دفعہ میں کھڑا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ. آپ سیڑھی پہ چڑھ رہے ہوں گے، آپ کہیں گے مثلا یا علی مدد،
آپ یہاں پہ جا رہے ہوں گے، آپ فلاں کہیں گے، اچھا اپنے آپ سے پوچھیے گا اس کے پیچھے میں نے اپنی جان لگائی ہے؟ نہیں، ورد کی طرح کہا ہے، تکیہ کلام بن گیا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جیسے انسان مثال کے طور پر کسی مشکل میں پھنستا ہے، پھر ایک دفعہ گڑ گڑا کے پورے وجود کے ساتھ کہتا ہے یا اللہ، وہ کچھ اور ہے۔ امام کہہ رہے ہیں وہی چاہیے۔ کیسے دعا کرے؟ بہم مجموع وقلب خاشع۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ ارے تم زیارت پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ زیارت پڑھتے وقت کہہ رہے ہو السلام علیک، آپ پہ میرا سلام، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ جسم کیوں ادھر ادھر ہل رہا ہے؟ امام کے سامنے کھڑے ہو گیا ایسے سلام کرو گے؟ اس لیے زیارتوں کا اثر نہیں ہو رہا، اس لیے ہم پہ زیارتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر ہم لوگ اتنی مرتبہ جتنی زیارتیں پڑھتے ہیں توجہ سے پڑھ رہے ہوں، آپ یقین مانو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے ہم نورانیت کے حساب سے۔ امام فرما رہے ہیں بہم من مجموع وقلب خاشع وسریرۃ خالصۃ، اپنے پورے وجود کے ساتھ، عاجز دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، وبدن خاضع، امام فرما رہے بدن کو بھی کنٹرول کرو۔ کیوں بدن کو کنٹرول نہیں کرو گے؟ فکر بھی کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ اس لیے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ زیارت پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں، میرے ساتھ بھی شاید ہوتا ہوگا، خدا مجھے اس غلطی سے محفوظ کرے، زیارت پڑھ رہے ہیں یوں کھڑے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ ادب نہیں ہے؟ معصوم کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، زری کے سامنے کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں زری پکڑی ہوئی، دوسرے ہاتھ سے فوٹو بنوا رہے ہیں، تمیز نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے یہ بدتمیزی ہمارے اندر آئی؟ مادہ پرستوں کی وجہ سے، کیونکہ مادہ پرستوں کی زندگی میں کسی چیز کا کوئی تقدس نہیں ہے، وہ ہم نے بھی سیکھ لیا۔ اب کوئی خیال نہیں، کوئی لحاظ نہیں، بندے خدا وہ مادہ پرست ہے، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں، وہ میٹا فزکس مانتا ہی نہیں، ماورائے مادہ مانتا نہیں۔ تم تو مانتے ہو، تم کیوں ایسے کر رہے ہو؟ تم زیادہ ڈھنگ سے پڑھو۔ آپ اس دیکھیں تبھی صحیح بات ہے نا یہ۔ اب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، ہم لوگ جس طرح کھیلنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کھیلتے رہیں گے اور ہماری معنوی ترقی ہوتی رہے گی، نہیں ہوگی ایسے۔ توجہ دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، البتہ مجھے ڈر بعض اوقات یہ لگا رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے کہ مولانا آپ اتنا سخت کر دیتے ہیں، جو اتنی سختی نہیں کرے تو کیا وہ ایسا نہ بھاگ جائے؟ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ بھاگ جائے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیلی ایسے ہونا چاہیے۔ آپ کو اثر چاہیے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ آیت اللہ سید علی قاضی کی کلاس بہت بابرکت کلاس تھی۔ آیت اللہ سید علی قاضی کی کلاس میں آیت اللہ بہجت تھے، آیت اللہ طباطبائی تھے، آیت اللہ دستگاہ شیرازی تھے، بڑے بڑے نامی گرامی عرفاء ان کی کلاس میں تھے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے پوچھا، شاید آیت اللہ قاضی کی کلاس میں، انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی، فلاں شاگرد آپ کا، وہ ہر روز آتا ہے، قرآن کی آیات کا کوئی ایسا مفہوم نکال کے لاتا ہے جو ہم لوگوں کی عقل میں نہیں آتا، تو لگتا ہے جیسے قرآن اتر رہا ہے اس کے اوپر۔ تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ میں آتی باتیں جو اس کو ہر روز ایک نئی چیز سمجھ میں آتی ہے؟ تو میرے خیال میں سید علی تھے جو میرے ذہن میں سے آ رہا ہے یاد۔ اب چلیں آپ ان کو ہٹا دیں، استاد لے لیں کوئی۔ تو استاد نے کہا کہ یہ جب پڑھتا ہے نا تو یہ دو زانوں بیٹھتا ہے، قرآن کریم کو یوں ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، پھر پڑھتا ہے۔ تو رب کریم بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہاتھ میں لے کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تم لوگ چار زانوں بیٹھتے ہو، چوکڑی مار کے قرآن سامنے رکھتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، تو تم میں وہ ادب کہاں ہے جو قرآن کے سامنے حضور کا ادب ہے؟ اس کے اندر وہ ادب ہے، خدا اس کے اوپر قرآن نازل کرتا ہے، قرآن کا مطلب نازل کر دیتا ہے، تم نہیں کرتے وہ ادب۔ تم بھی وہ ادب دکھاؤ۔ البتہ یہ کوئی مصنوعی طریقے سے نہیں حاصل ہوگا کہ میں کل مصنوعی طریقے سے دو زانوں بیٹھ جاؤں، قرآن کو ہاتھ میں لوں، پھر 5 منٹ 10 منٹ پڑھوں، اس کے بعد کہوں کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو مولانا ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ نہیں، ٹائم لگتا ہے، وجود لگانا پڑتا ہے اس کے پیچھے، انہوں تب نصیب ہوتا ہے۔ اور آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں، کبھی ہم ایک دن کوئی بہت زبردست زیارت کرتے ہیں، عجیب سکون ملتا ہے، بعد دن پوری زیارت پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟
توجہ کا مسئلہ ہے نا۔ پھر اس میں یہ بھی عرض کرتا ہوں اسی خوف کی وجہ سے، ایک دن ایک بندہ خدا نے جو زیارت عاشورہ پہ ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے تھے، ایک دن مجھے فون کیا، بات کی، یعنی مولانا آج میں بہت ڈپریس ہوں، میں تو سوچ رہا ہوں کل سے زیارت عاشورہ پڑھوں ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنا مولانا میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں ہر روز، ایک دن میں کسی کے ساتھ کھڑا تھا، اس زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا، یعنی ایسی اس نے زیارت عاشورہ گڑ گڑا کے پڑھی، میرے اوپر تو گڑھوں پانی گر گیا۔ میں نے کہا میں تو بے حیا ہوں جو زیارت عاشورہ اس طرح پڑھتا ہوں، یہ دیکھو یہ زیارت عاشورہ۔ تو اس نے کہا مولانا حقیقت میں بتاؤں میں کل سے نہیں پڑھ رہا، میں مجھے شرمندگی ہے، میں نہیں پڑھوں۔ تو میں نے اس کو عرض کی، کیونکہ میں خود اس کے ساتھ ہوں، میں نے اس سے کہا دیکھو بھائی، ایک آدمی تیز بھاگ رہا ہے، ایک آدمی سلو بھاگ رہا ہے، یہ نہ کرو کہ چلو ہی نہیں، ایک ایک قدم چل لو۔ کیا سید الشہداء ہلکے چلنے والے کو پسند نہیں کریں گے؟ آہستہ آہستہ چلو۔ امام قدر تو کریم ہے، غریبوں کو بھی لیتے ہیں معنوی اعتبار سے، امیروں کو بھی لیتے ہیں معنوی اعتبار سے۔ تم اگر میں اور تم غریب ہیں معنوی اعتبار سے، ہم میں وہ توجہ نہیں ہے، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، تو کیا امام اپنے در ہم پہ بند کریں گے؟ نہیں بند کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی قبول کریں گے۔ سید الشہداء کی عظمت کے اعتراف میں، سید الشہداء کی نظر لطف کے حصول کے لیے انشاءاللہ، اور ان کے فرزند کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ وبدن خاضع ہم من مجموع، پورے وجود کے ساتھ، عاجز دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، جسم خاضع ہو، جوارح متذللہ، اپنے جوارح سے متذللہ یعنی کنٹرولڈ ہو، ہاتھ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، نگاہیں اپنی مرضی سے چل رہی ہیں، جسم اپنی مرضی نہیں، یہ نہیں کرنا۔ تو جوارح متذللہ، ویسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے ہو کہ اعضاء و جوارح سے ذلت کا احساس ہو رہا، اپنی حقارت کا احساس، یہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ شاید کنٹرول زیادہ مطلب شاید۔ وَيَقِينٍ وَاثِقٍ بِالْإِجَابَةِ، اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ البتہ اجابہ کا مطلب صرف قبولیت نہیں ہوتا، اجابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا، اپنے عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں، خدا ریئیکشن دے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ میری دعا ضائع ہو گئی، نہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے جب بھی تم کوئی دعا کرو گے تین چیزیں ہوں گی، یا جو تم مانگ رہے ہو وہ ملے گا، یا اس سے بہتر ملے گا جو تم مانگ رہے تھے، یا خدا آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ بنا دے گا۔ تو مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک بندہ آخرت میں پہنچے گا، اس کو نام اعمال دیا جائے گا، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اس کو نام اعمال دیکھے گا اور کہے گا میرے نام اعمال میں وہ اعمال لکھیں جو میں نے نہیں کیے ہیں۔ تو فرشتوں سے پوچھے گا کہ مثلا کیا ہو گیا، یہ تو میں نے کیے ہی نہیں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھی دنیا میں پوری نہیں ہوئی ہیں، اب خدا نے یہ دیا۔ روایت موجود ہے بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی، کیونکہ یہ اعمال میں کر ہی نہیں سکتا تھا، اگر دعا پوری نہ ہونے پہ یہ اعمال کا ثواب مل رہا ہے، ان اعمال کا، کاش کوئی دعا پوری نہ ہوتی، اعمال تو اتنے بڑے ہیں میں نے کیے نہیں، کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمیں کوئی دعا پوری نہ ہو، بس کل سے میں فلاں دعا نہیں پڑھوں گا، میری دعا پوری نہیں ہوئی، بندے خدا۔ سید علی بہت عجیب آدمی، سید علی قاضی اعلی اللہ مقام شریف، پاؤں میں ان کو تکلیف تھی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، کبھی زندگی میں اپنی جسم کی تکلیف کے لیے دعا نہیں کی، نہیں میں نہیں کروں گا، خدا کی طرف سے ہے جنت۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا، وہ ان سے اصرار کرنے لگا کہ میری فلاں جسمانی تکلیف ہے، مجھے کوئی دعا بتا دیں۔ جب اس کو پتا تھا یہ دعا بتائیں گے ہو بھی جائے گی، وہ منع کرتے رہے، صبر کرو، یہ کرو وہ کرو، بہت زیادہ اس نے اصرار کیا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں اس ٹانگ کے ساتھ اتنے 10 سال ہو گئے، 30 سال 35 سال سے لنگڑا رہا ہوں، میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی، تم کو ابھی چھوٹی سی تکلیف آئی ہے، تم دعا مانگ رہے ہو مجھ سے، چلو اس کو چلاؤ، خدا نے دی۔ اب میں نہیں کہہ رہا علاج نہیں کرے، علاج کرے، تو ہم لوگ ہر جملے کے پیچھے 4 توضیحات دینی پڑ جاتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی اور کچھ اور نہ سمجھ کے بیٹھ جائے۔ تو
واپس آتا ہوں کلام کے اوپر، اختتام پر ہوں، وہ یہ کہ دعا ایسی مانگنی ہے، یہ اندر ایک معنوی تجربہ ایجاد کرے گی، اور یہ معنوی تجربہ ہمیں اس ڈپریشن، انزائٹی اور مشکل کے وقت میں ہمارے کام آئے گا، ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرج۔ ایک بات اور عرض کی تھی، یہ ایک اور روایت بھی عرض کی تھی جو میں بہت تیزی میں عرض کر گیا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آخری دن اس روایت کو بھی میں دوبارہ سے عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرج۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ مثلا میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، آپ آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں کر رہا، ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے مثلا۔ اچھا، جب میں کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو واقعاً کچھ نہیں کر رہا ہوتا؟ نہیں، میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں۔ کنٹرول یا آؤٹ آف کنٹرول دونوں پاسبل ہیں، یا کنٹرول یا آؤٹ آف کنٹرول، لیکن کوئی یہ سوچے کہ اس ٹائم میں ویکیوم میں ہوتا ہوں، نہیں، there is no vacuum۔ ہمارے قلب میں، ہمارے اعمال میں کوئی ویکیوم نہیں ہے، حتیٰ سونا بھی ویکیوم نہیں ہے۔ جب میں اور آپ سو رہے ہیں تب بھی کچھ کر رہے ہیں، کوئی ویکیوم نہیں ہے یہاں پہ، راؤنڈ دا کلاک 24/7 اس نے کام کرنا ہے۔ آپ کی مرضی ہے صحیح کروائیں، آپ کی مرضی ہے کسی اور کو دے دیں گے وہ پھر کھیلے، وہ شیطان ہوگا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم لوگ کسی ویکیوم میں زندگی گزار رہے ہوں۔ تو مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو 6 گھنٹے نیند کی ضرورت ہے، سو لیا 6 گھنٹے، ابھی اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے تو سوچا یار کھڑے رہو 2 گھنٹے اور سو لیا۔ اچھا، یہ جو 2 گھنٹے سویا ہے یہ سمجھ رہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے، نہیں عزیزاں، اب آپ نے لوز کیا ہے، آپ نے نقصان کیا اپنا۔ وہ کیا؟ آپ نے ضائع کر دیا۔ ویکیوم نہیں ہوتا یہاں پہ، یہاں ہم خدا کی طرف چل رہے ہوتے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی، آپ کہیں ہم لوگ آئیڈل پڑے ہوئے ہیں، بے حرکت پڑے ہوئے ہیں، نہیں، بے حرکت ہی نہیں، اسٹیٹک ہوتے ہی نہیں ہم کبھی۔ وہ شب جمعہ گزر گئی شعر پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کہا تھا کہ ماں زندے بے اونی کے آرام نہ گیری، ہم اس پہ زندہ ہیں کہ ہم کبھی اسٹیٹک نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ہم اسٹیٹک ہوئے تو ہم اس موج کی طرح جو رکتی ہے تو مر جاتی ہے۔ سمندر کی لہریں جیسے ہی لہر اسٹیٹک ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ لہر نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ ہم انسان ایسے ہیں، ہم لوگ مسلسل تحرک میں ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ کا وقت ہے یہ پازیٹیو کیسے ہو جائے گا۔ تو آپ کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو خدا سے بھر چکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ مولا کی ایک روایت شاید میں نے پہلے عرض کی تھی، اس کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اچھا دیکھیے یہاں پر معذرت چاہتا ہوں، پھر اس کو تھوڑا سا عرض کر دوں۔ ایک حصہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں ظاہر کو اپنے ٹائم میں کیسے سنبھالوں، ایک حصہ قلب کے اوپر مجھے کچھ نصیب ہو رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے ڈائریکٹلی۔ یہ جو ظاہر میں ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، قلب پہ کیا اتر رہا ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آٹو پہ چلے گا۔ جو میں کر رہا ہوں اس کا ایک ریئیکشن ہوگا، اس سے میرے قلب کے اوپر نزول ہوگا۔ اب دیکھیے روایت دیکھیے گا، امام نے فرمایا فی التورات مکتوب، یہ تورات میں لکھا ہے، ظاہر آج کی تورات میں نہیں ملے گا آپ کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یا ابن آدم، اے فرزند آدم، تفرح لعبادتی، اے آدمی زاد صرف میری بندگی کرو، صرف میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو۔ اگر یہ کیا تو کیا ہوگا؟
املأ قلبک غنا، میں تمہارے قلب کو بے نیازی سے بھر دوں گا، ویکیوم نہیں ہوگا، یا یہاں پہ محتاجی ہوگی یا یہاں پہ بے نیازی ہوگی، ویکیوم نہیں ہوگا۔ خدا فرما رہے ہیں کہ تم میری بندگی کرو، جو کام کرو میری بندگی کے لیے کرو، میں کیا کروں گا؟ نہیں روایت نے کہا کہ میں تمہیں دنیا دے دوں گا، سونا دے دوں، نہیں، بے نیازی دوں گا۔ یہ دنیا سے بہت آگے ہے، یہ دنیا سے بہت آگے کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ املأ قلبی قلبک غنا، میں تمہارے قلب کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ بعض ہمارے ترجمہ کرنے والے رکھیں گے دولت مندی دے دوں گا، نہیں، غنا کا مطلب دولت مندی نہیں ہوتا، غنا کا مطلب بے نیازی ہوتا ہے۔ دولت مند کو غنی اس لیے کہتے ہیں اس کو دوسری کی ضرورت نہیں ہوتی ظاہر میں، اس وجہ سے، ورنہ غنا کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نیازی ہوتا ہے۔ املأ قلبک غنا ولا اکلک الی طلبک، اور تیری درخواست کو تجھ پہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی کیا مطلب؟ تو جو درخواست کرے گا میں اس کو سنوں گا، نہیں چھوڑوں گا کہ تو خود نبٹ لے اس کو۔ بعض انسانوں کو خدا ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اتنا خدا کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، اے خدایا تو ایک لحظے کے لیے ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑ۔ خدا جس بندے سے گویا تھک جاتا ہے اسے کہتا ہے اب تو جا، تیرا کام جا، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بدترین حالت یہی، پھر یہ فرعون بنتا ہے، پھر یہ بندے مارتا ہے، دل میں کوئی رحم نہیں آتا، اس جانور بن چکا ہوتا ہے، پستر جانور سے پستر۔ تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، ولا اکلک الی طلبک، اور تمہیں تمہاری حاجتوں پہ نہیں چھوڑ دوں گا، وعلی ان اصد فاقتک، اور یہ مجھ پر ہے کہ میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں، واملا قلبک خوفا منی، اور میں بھر دوں گا تمہارے دل کو اپنے خوف سے۔ ہاں، کنیکٹ کیا آپ نے؟ پہلے جملے میں کہا تھا میں قلب کو بھر دوں گا بے نیازی سے، اور آخری جملے میں کیا کہا؟ قلب کو بھر دوں گا، ہاں، یہ بے نیازی کا راستہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، دنیا سے بے نیاز ہے، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، پھر یہ بے نیازی کا راستہ یہاں سے ہے۔ بس آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کچھ منٹس ایسے رکھنے جس میں ہم خدا کے خوف کو اپنے قلب میں احساس کریں، شدت احترام کو احساس کریں، خدا کے سامنے اپنی ذلت اور حقارت کو احساس کریں۔ اگر ہم یہ کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ بے نیازی آ جائے گی، بے نیازی آ جائے گی، خدا سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس روایت تک ہم پہنچتے ہیں، اور یہ میں اس سلسلے کی آخری روایت عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے کسی نے کہا کہ اے نبی مجھے نصیحت کریں جو میرے کام آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ذکر الموت، تم موت کو کثرت سے یاد کرو تاکہ وہ تمہیں دنیا بھلا دے۔ صحیح ہے؟ عزیزان محترم، اب ہم اس کو جمع کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو خدا کے سامنے موت کو یاد کرتا ہے، صحیح ہے، تو خدا اس سے دنیا کو بھلوا دیتا ہے۔ جب وہ دنیا کو بھلا دیتا ہے تو دنیا کے بھلانے سے اس کے دل میں دنیا سے بے نیازی آ جاتی ہے۔ یہ پروسیجر ہے، یہ لائن ہے۔ بس ہمیں کچھ ٹائم اپنا دینا پڑے گا، تیسری دفعہ شاید عرض کر رہا ہوں، پریکٹیکلی کچھ ٹائم دینا پڑے گا جس میں ہم کہیں خدایا ہمیں تیرے خوف چاہیے۔ اور خوف کا مطلب ظاہر ہے ڈراؤنا پن نہیں ہے، خوف کا مطلب وہ شدت احترام ہے، محبت ہے، اور یہ سب چیزیں۔ آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں، بس اس روایت کے 2 حصے اور عرض کرتا ہوں۔ اکثر ذکر الموت، موت کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ دنیا کو بھلا دے۔ وعلیک بالشکر، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہو۔ شکر عجیب اطمینان دیتا ہے، اور یہ بیوی کی تسبیح تو معجزہ ہے، تو ہم سب کو معلوم ہے بیوی کی تسبیح معجزہ ہے۔ اس معجزے کو،
استعمال کر کے انسان پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتا ہے۔ علیک بالشکر فإنہ یزید فی النعمہ واکثر من الدعاء، اور دعا کثرت سے کرو۔ بس اللہ کے نبی نے 3 چیزوں پہ نصیحت فرمائی، موت کا ذکر کثرت سے کرو، شکر کثرت سے کرو، اور دعا کثرت سے کرو، اور چوتھی بات جو کہی کہ وہ ہرگز نہیں کرنا، کسی پہ ظلم ہرگز مت کرنا، ایاک والباغی، کسی پہ ظلم ہرگز مت کرنا، کیونکہ جیسے ہی ہم ظلم کریں نعوذ باللہ تعالی تو پھر خدا ہمیں ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے، کہتے جاؤ ٹھیک ہے، پھر خود دیکھو۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ اذان محترم، یہ سلسلہ مجالس یہاں پہ اختتام پذیر ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ جب 4-5 دن آپ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اینڈ میں جاتے جاتے آپ کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں جو ہر جگہ تھوڑی سی زیادہ کام آ جائے۔ تو جو بات انتہائی اہم تھی، آج اس کے اوپر پوری حدیث پڑھی گئی، 2-3 دن پہلے بھی اصرار ہوا، وہ یہ کہ سطحی تجربے دین کے اندر یہ کام نہیں آتے، گہرائی کام آتی۔ نماز پڑھ رہے ہیں توجہ سے پڑھیں، دعا پڑھ رہے ہیں توجہ سے پڑھیں، زیارت پڑھ رہے ہیں ادب کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، یہ کام آتی ہے۔ دوسری بات، انسانوں سے اپنے آپ کو جدا مت کریں، انسانوں کے ساتھ بے لوث رویہ بہت ضروری ہے، بے لوث رویہ۔ اور جو آخری نبی کی روایت نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ظلم مت کرو، کسی پہ حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پرانے زمانے سے یہ کہتا ہوں، اور اس پہ تو کچھ دوست شاید مجھے کہتے ہیں وہ نیشنلزم سمجھنے لگتے ہیں، میں اپنے کراچی پن کی وجہ سے کہتا ہوں، میں اسلام آباد سے اس سے بہت ڈرتا ہوں، یہاں کلچر بیوروکریسی کی ہے، اس سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ یہاں گویا ہر آدمی اپنے گریڈ کو شو کرنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہوا ہے، اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کراچی میں 10 خرابیاں اور ہیں، نہیں کہ وہاں پہ کوئی ظاہر کو وہ بھی یہی کچھ ہے، یہاں ایک اور اسٹائل ہے، وہاں ایک اور اسٹائل ہے۔ یہاں کا جو اسٹائل ہے وہ یہ گریڈ بازی کا اسٹائل ہے۔ اچھا ممکن ہے آپ کہیں گے نہیں مولانا آپ بلوچ میں اتنے سینسٹیو ہوئے ہوئے ہیں، یہ یا آپ یہ کہیں کہ آپ اسلام آباد پنڈی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ بھائی میرے نانا دادا پنڈی اسلام آباد کے ہیں، مجھے مت بولو کہ میں نہیں پہچانتا، میں تمہارے یہاں آنے سے پہلے یہاں پہ آ رہا ہوں، بچپن سے آ رہا ہوں، تو میں پہچانتا ہوں اس جگہ کو، یہاں میرا بچپن گزرا ہے۔ یہ اب میں کیا اپنے بچپنے کی یادیں دلاؤں کہ مثلا میں کون کون سے سیکٹرز کو دیکھتا تھا اپنے بچپنے کے اندر، کیا تھا یہاں پہ، کیسا تھا، یہ مت کہیں کہ مثلا جانتے نہیں ہیں۔ ہم اتنی دنیا گھوم رہے ہیں، بالآخر لوگوں کے بیہیویئرس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، اس شہر میں یہ نظر آ رہا ہے، اس شہر میں نظر آ رہا ہے، اس ملک میں یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ انسانوں کی بے عزتی اور تحقیر میں دیر نہیں لگاتے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس کے بعد کون سی معنوی ترقی ہونی ہے، کہاں ہونی ہے؟ تو اس میں بہت کوشش کرے انسان۔ بہت لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں، بعض بہت محتاط لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دیکھتا تھا ایک مولانا صاحب کو، بہت بیچارے محتاط تھے، کہیں کھڑے ہوتے تھے اور تھوڑا ڈسٹنگوش جگہ کے اوپر ہوتے تھے تو اپنے آپ کو سائڈ میں کر لیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ذرا لیڈرشپ بن کے نظر آ رہا ہوں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر تم ایک محفل کے اندر ایک آدمی اکیلا کرسی پہ بیٹھا ہے اور باقی سب کھڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے، تو میں یہ جہنم میں بیٹھا ہے، یہ جہنم میں بیٹھا ہے۔ مثلا وہ ایسا ہے جو سب کو مجبور کر رہا ہے کہ تم تو کھڑے رہو، میں کرسی پہ بیٹھوں گا۔ ایک دفعہ مجبوری ہوتی ہے، ایک ہی کرسی آپ نے ایک بزرگ کو بٹھا دیا، وہ تو بہت اچھا کیا، لیکن وہ کہہ یہ رہا ہے کہ تم سب لوگ کھڑے رہو، میں کرسی پہ بیٹھوں گا، تو میں نہیں، جہنم میں گیا تھا۔ تو جو خطرہ ہے نا اسلام آباد میں وہ یہ ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کوئی برائی اتنی رائج ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ برائی ہے، پارٹ آف دا گیم لگنے لگتا ہے، پارٹ آف دا لائف لگنے لگتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے اس کا حصہ ہے، ایسے ہی ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے، یہ بگڑے ہوئے کے اندر بیٹھے میں کچھ لڑنا پڑے گا اس سے، ورنہ ہم بھی بگڑ جائیں گے پھر۔ تو موضوع تھا ذہنی پریشانی کے سلسلے میں، اور اس کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات، اور انشاءاللہ پروردگار
ان تمام دنیا کے مسائل کے مقابلے میں جو اہل بیت کی ہدایت ہے ہمیں اس پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ کو سکون سے عرض کر سکتا ہوں، یہ کہ ان تعلیمات کے اندر جو اثر ہے اس کو اب مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیسٹڈ ہے، بہت ٹیسٹڈ ہے۔ پتہ نہیں کچھ عرصے پہلے ہم نے تسبیح کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کی تھیں، اس زمانے میں بہت تکرار بھی کرتا تھا۔ شاید وہ پہلا لیکچر دیے ہوئے جو میں نے تسبیح کے سلسلے میں خاص طریقے سے عرض کیا تھا، شاید میرے خیال میں 10-15 سال تو کم از کم ہو رہے ہوں گے، اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ شاید ہی میں دنیا میں کہیں جاتا ہوں جہاں مجھے کچھ لوگ نہ ملیں کہ وہ تسبیح کے اس لیکچر کو یاد نہ کریں، تسبیح کے اس طریقے کو یاد نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میری کوئی اس میں کوئی پڑھائی ہے، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں اگر اثر نہیں ہوتا تو اتنے لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اثر ہے، ہاں اثر ہے۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں نا اب انہیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہے، یقین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، باقی سب حل ہے۔ لوگوں نے سید الشہداء کے وجود مقدس سے کیا کچھ حاصل کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، سید الشہداء کے ماننے والے ہیں۔ دنیا مختلف ہے، اس کے لیے جو امام حسین کا ماننے والا ہے اس کے لیے جو ماننے والا نہیں، بہت مختلف۔ اللہ نے یہ نعمت نصیب کر دی ہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ ہم سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس دن میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کل جب ہم اللہ کے نبی کے سامنے پہنچیں گے تو فخر سے ایک جملہ کہیں گے، اے اللہ کے نبی، دنیا میں جہاں کہیں آپ کی اولاد کے سامنے کوئی آیا ہم نے اسے نہیں مانا، ہم نے آپ کی اولاد کا ساتھ لیا۔ شاید ہم سے تاریخ میں غلطیاں ہوئی ہوں، شاید ہم سے دنیا میں غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن اس میں طے شدہ بات ہے اگر کوئی آپ کی اولاد کے اس مقابلے میں آ گیا نہیں، پھر نہیں مانتے، پھر ہم آپ کی اولاد کو مانتے ہیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو سید الشہداء نے تو معاملہ ہی کہیں اور پہنچا دیا۔ اب کوئی اولاد نبی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، 6 ماہ کے بچے کو نہیں جانتا کیا ہوگا؟ ہم تو اولاد نبی کو مانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بی سیدہ کا احترام کرتے ہیں، بی سیدہ کی گھرانے کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اولاد حسین کا مقام کیا ہے، الحمدللہ تھوڑا بہت پتہ ہے۔ مثلا نواز رسول ہے، نواز رسول کا لخت جگر ہے، علی اکبر، علی اصغر، مولا سعید السجاد۔ لیکن اگر کوئی نہ مانتا ہو، کچھ بھی نہ مانتا ہو، تب بھی ہم اس سے پوچھیں گے کہاں 6 ماہ کا بچہ، کہاں ذبح ہوا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میں شام میں مجلس میں کہیں گیا تو وہاں مجھ سے پہلے کوئی مسائل پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے مسائل میں جملہ بتایا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینے واپس پہنچی تو رسول خدا کے روضے پر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، رو رو کر ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی، رو رو کر ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی، ماتم کر کر ہمارے سینے چھلنی ہو گئے، ہمارے مرد مارے گئے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا، ہمارے بچے ذبح ہو گئے، ہمارے بچے ذبح ہو گئے۔ میں بچپن سے اردو زبان میں جب مصائب سنتا تھا مولا علی اصغر کی، تو پڑھنے والے پڑھا کرتے تھے کہ اس لعین نے جب تیر ستم چلایا تو وہ تیر بچے کے گلے سے گزر گیا اور گلا چھد گیا، گلا چھد گیا۔
جب میں اور تھوڑا سا پڑھنے کے قابل ہوا تو پھر میں پڑھتا تھا کہ وہ جو تیر تھا وہ تیر سے شعبہ تھا جس کے 3 کونے تھے اور وہ تیر گھومتا ہوا آتا تھا. تو بعد میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اگر وہ تیر گھومتا ہوا آتا تھا تو علی اکبر کا گلا ڈرنا سے کرتا. بچے نے دیکھا ایک کام ہے کہا. نفس المحموم نے شیخ عباس قمی نے روایت لکھی کہ فرمایا وہ تیر چلا اور بچے کا گلا کان سے کھانچک سے ہو گیا. جو مسائل پڑھنے میں میری طاقت بہت کم ہے, میں پڑھنے کا اہل نہیں ہو گیا, لیکن مجھے خود رونا ہوتا ہے, خود رونا چاہتا ہوں. میں سوچتا ہوں مثلا جو بچے شیرخوار ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ماں ان کو گود میں لیتی ہے, حتیٰ بات کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کو کیا چاہیے. تو بعض اوقات بچہ رو رہا ہوتا ہے, باپ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے, نہیں سنبھال پاتا, ماں کو دے دیتا ہے کہ تو دیکھ لے اس کو. ماں بچے کو گود میں لیتی ہے, فوراً بتا دیتی ہے جو رو رہا ہے نا وہ اس لیے رو رہا ہے. جو امام معصوم ہوتا ہے نا وہ بچے کو سمجھنے میں ماں بہت آگے ہوتا ہے. ابھی علی اصغر امام حسین کی گود میں ہے. جب علی اصغر پیاسے تھے اور اپنی ناکوں کو ہلا رہے تھے تو امام حسین کو پتا تھا کہ بچہ پیاسا ہے, لیکن جب تیر چلا